کامیابی کا سال مکمل ہونے پر پنجاب اسمبلی میں قرارداد منظور قرارداد وزیر پارلیمانی امور مجتبیٰ شجاع الرحمان نے ایوان میں پیش کی ہے۔ مارکہ حق کے شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج نے قوم کا اعتماد برقرار رکھا۔ مارکہ حق میں شاندار فتح نے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا۔ قرارداد کا یہ متن ہے، آپ کو ایک دفعہ پھر سے بتاتے چلے۔ مارکہ حق میں کامیابی کا ایک سال مکمل ہونے پر پنجاب اسمبلی میں قرارداد منظور کی گئی ہے۔ قرارداد وزیر پارلیمانی امور مجتبیٰ شجاع الرحمان نے ایوان میں پیش کی ہے۔ سی ای او ہیلتھ اور ایم ایس کی آسامیوں کے لیے انٹرویوز لودھراں، بہاولپور، نارووال اور خوشاب میں سی ای او ہیلتھ کی آسامیوں کے لیے انٹرویوز کیے گئے۔ امیدواروں سے انتظامی امور اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے متعلق سوالات، خواجہ عمران نذیر کا صحت پروگرام سے متعلق امیدواروں کی ترجیحات پر استفسار۔ صوبائی وزیر صحت کا کہنا ہے کہ انٹرویوز میں میرٹ کی بالادستی یقینی بنائی گئی، سفارش کلچر کے خاتمے کو ہر قیمت پر یقینی بنایا جا رہا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں محمد بلال سے۔ جی بلال۔ بالکل، صوبائی وزیر صحت و آبادی خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت سی ای او ہیلتھ اور ایم ایس کی اسامیوں کے لیے انٹرویو کیے گئے اور مختلف ضلع کے لیے امیدواروں کے آن لائن انٹرویو کیے گئے، جس میں لودھراں، بہاولپور، نارووال اور خوشاب میں سی ای او ہیلتھ کی اسامیوں کے لیے انٹرویو ہوئے، جبکہ انٹرویو کے دوران امیدوار سے انتظامی امور اور پیشہ ورانہ سوالات بھی کیے گئے، جبکہ خواجہ عمران نذیر کو امیدواروں سے صحت کے مختلف پروگرامز متعلق ان کی ترجیحات بارے بھی استفسار کیا گیا۔ اس موقع پر سیکرٹری صحت و آبادی نادیہ ثاقب اور ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمن بھی موقع پر موجود تھے، جبکہ انٹرویو میں میرٹ کی بالادستی اور سفارشی کلچر کے خاتمے کو ہر یقینی صورت بنایا جائے گا۔ خواجہ عمران نذیر کا اس موقع پر کہنا تھا کہ مریم نواز شریف کی حکومت یہاں ہر کام کر کے دکھانا ہوگا، اور جو کام نہیں کرے گا وہ گھر جائے گا، اور عوام کو عالمی معیار کی طبی سہولیات کی فراہمی ہمارا مشن ہے۔ جی ٹھیک ہے بلال، آپ کا شکریہ۔ اور اب خبر دیں آپ کو، یو ای ٹی کی طالبات کو احتجاج کرنا مہنگا پڑ گیا۔ 4 طالبات پر 20 ہزار اور ایک طالبہ پر 40 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے، اور احتجاج کرنے پر 3 طالبات کو یونیورسٹی سے بھی نکال دیا گیا ہے۔ 1 ماہ قبل طالبات اور سینئر وارڈن کے درمیان تلخ کلامی ہوئی تھی۔ ترجمان یو ای ٹی کے مطابق واقعے پر انکوائری کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ کمیٹی کی سفارشات پر طالبات کے خلاف کارروائی ہوئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عاطف پرویز سے۔ جی عاطف۔ جی بالکل، یہ یو ای ٹی انتظامیہ کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے، جس میں 4 طالبات پر 20 ہزار اور ایک طالبہ پر 40 ہزار کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے، جبکہ 3 کو یونیورسٹی سے نکال دیا گیا ہے۔ گزشتہ ماہ واقعہ شائع تھا جب حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن لگایا گیا تھا، تو ایک وارڈن کی جانب سے طارق ہال طالبات کو فوری طور پر ہاسٹل خالی کرنے کا کہا گیا تھا۔ اس معاملے پر جو وارڈن اور طالبات کے درمیان تلخ کلامی ہوئی تھی، پہلے وارڈن کو عہدے سے ہٹا کر انکوائری کمیٹی بنا دی گئی تھی۔ اب انکوائری کمیٹی نے یہ سفارشات پیش کی ہیں، ترجمان کا کہنا ہے، جس کے بعد کارروائی کرتے ہوئے 4-5 پر جرمانہ اور 3 کو یونیورسٹی سے نکال دیا گیا ہے، جبکہ اس حوالے سے طالبات کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی سراسر زیادتی ہے، اس کو فوری طور پر واپس ہونا چاہیے، جرمانے بھی واپس ہونا چاہیے، اور جن طالبات کو یونیورسٹی سے بے دخل کیا گیا ہے ان کو بھی جو ہے واپس فیصلہ ہو کر یونیورسٹی میں دوبارہ ان کو داخلہ دیا جائے۔ جی بہت شکریہ بلا عاطف آپ کا۔ گزشتہ رات ہونے والی بارش سے گرمی کی شدت میں کمی، ہوائیں چلنے کا سلسلہ بھی جاری، موسم خوشگوار، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آج اور کل وقفے سے بادل برسیں گے۔ موسم کا مزید احوال جانتے ہیں ہمارے نمائندے عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان۔ جی دیکھیے، شہر لاہور میں گزشتہ رات کی تیز ہواؤں کا جو سلسلہ ہے وہ آج صبح بھی جاری رہا، اور صبح سے اب تک موسم کافی خوشگوار ہے۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے آج صبح لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی ہوئی، جس کی وجہ سے موسم میں کافی خوشگواری آ چکی ہے، گرمی کا زور ٹوٹ چکا ہے، اور شہریوں کے جو چہرے ہیں وہ کھلکھلا اٹھے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق آج کم سے کم درجہ حرارت 24 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، اور موجودہ درجہ حرارت اس وقت شہر لاہور کا 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 41% ہے، جبکہ ہوائیں 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لاہور شہر میں گرمی کا زور مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے، کیونکہ ابھی بھی جو ہوا میں خوشگواری ہے اس میں تازگی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کو جو گرمی لگ رہی تھی اس کا زور بالکل ٹوٹ چکا ہے۔
महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिश की पेशगोई भी की गई है। जी ठीक है अब्दुर्रहमान, आपका शुक्रिया। प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 2 गोल्ड टूर्नामेंट का आगाज कल से होगा। 12 मई से 21 जून तक 45 3 रोज नॉन फर्स्ट क्लास मैचेस खेले जाएंगे। प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 2 को गोल्ड और सिल्वर टायर्स में तकसीम कर दिया गया है। टूर्नामेंट में 14, सिल्वर में 10 डिपार्टमेंटल टीमें शिरकत करेंगी। प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 2 सिल्वर का आगाज 18 मई से होगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद आकिब से। जी आकिब। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक क्रिकेट के टूर्नामेंट्स का ऐलान किया है, जिसके सिलसिले में प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 2 गोल्ड टूर्नामेंट का आगाज मंगल से 4 शहरों में होगा। प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 2 गोल्ड टूर्नामेंट में 12 मई से 21 जून तक 45 3 रोजा नॉन फर्स्ट क्लास मैचेस खेले जाएंगे, जबकि प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 2 को गोल्ड और सिल्वर टायर्स में तकसीम कर दिया गया है। गोल्ड टूर्नामेंट में 14 जबकि सिल्वर टूर्नामेंट में 10 डिपार्टमेंटल टीमें शरीक होंगी और प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 2 सिल्वर का आगाज 18 मई से होगा, जबकि प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 2 गोल्ड की फाइनलिस्ट टीमें आने वाले डोमेस्टिक सीजन में प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 1 फर्स्ट क्लास और प्रेसिडेंट कप वनडे टूर्नामेंट खेलने की अहल होंगी। इसके साथ ग्रेड 2 गोल्ड टूर्नामेंट में पूल ए में इशाल एसोसिएट, JW शुगर मिल, MIT सॉल्यूशंस, PHA रावलपिंडी, रेलवेज, अहमद ग्लास और किंग्समैन की एकेडमी जो है वो शामिल हैं, जबकि पूल ए के मैचेस रेलवे क्रिकेट स्टेडियम, हरीपुर, एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम और नेशनल क्रिकेट ग्राउंड इस्लामाबाद में खेले जाएंगे। प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 2 गोल्ड के पूल बी में हायर एजुकेशन कमीशन, किंग्समैन, विंग्स, 999 स्पोर्ट्स, गनी इंस्टीट्यूट, सरदार ग्रुप, पोर्ट कासिम और वाइटल टी शामिल हैं, जबकि पूल बी के मैचेस शुएब अख्तर स्टेडियम रावलपिंडी, डायमंड क्रिकेट ग्राउंड इस्लामाबाद और मर्कज़दार क्रिकेट ग्राउंड इस्लामाबाद में खेले जाएंगे। इसी तरह एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले पूल ए और शुएब अख्तर क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में होने वाले पूल बी के मैचेस पाकिस्तान में टैपनेट और बैरून मुल्क PCB के यूट्यूब चैनल पर लाइव देखे जाएंगे, जबकि प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 2 गोल्ड टूर्नामेंट जीतने वाली टीम को 50 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा और रनर अप टीम को 25 लाख रुपए की हकदार ठहरेगी। जी आके बहुत शुक्रिया आपका। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम रहमान सहगल कहते हैं मेड इन पाकिस्तान के फ़रोग़ के लिए इक़दाम की अशद ज़रूरत है। लाहौर की सकाफ़त और बिजनेस उजागर करने के लिए शॉपिंग फेस्टिवल का एहतमाम किया जा रहा है। हुकूमत कौम को भिखारी बनाने के बजाय रोज़गार के मौक़े फ़राहम करे। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में सदर फ़हीम रहमान सहगल कहते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से लाहौर शॉपिंग फेस्टिवल का इनेकाद कराया जा रहा है। हमें मेड इन पाकिस्तान और मेड इन लाहौर की तरफ आना होगा। पाकिस्तान का तिजारती खसारा 30 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुका है। हमारा जो प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपनी जो मुल्क में लोकलाइजेशन को प्रमोट करें। हमारे यहाँ चूँकि इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री हैं, ब्रांड जो लोकल ब्रांड में इनमें इतना पोटेंशियल मौजूद है। ये मेड इन पाकिस्तान का हमारा स्लोगन जो है वो बड़ा अहम है, वक्त की ज़रूरत है। उसकी वजह ये है कि इस वक्त एक दफ़ा फिर ट्रेड डेफिसिट हमारा 30 बिलियन US, अभी ये 10 माह की फ़िगर है, 30 बिलियन US डॉलर क्रॉस कर गया है। सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख ने कहा LCCIA के लाहौर शॉपिंग फेस्टिवल में 160 स्टॉल्स होंगे। इस वक्त कारोबारी हालात सबके सामने हैं। लाहौर चैम्बर ने मकामी बिजनेस के फरोग के लिए ये इकदाम उठाया है। हमारा शॉपिंग फेस्टिवल जो होने जा रहा है, इसमें जो है तकरीबन 160 जो है वो हमने स्टॉल्स जो है उसमें थे हमारे पास, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे 130 स्टॉल जो है वो सोल्ड आउट है और तकरीबन 80% जो है वो हमारी ये सारे सोल्ड हैं। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह 1-2 दिन में भी हमारे पास काफ़ी बड़ी जो है वो लोगों की आ रही है, क्वेरीज आ रही हैं, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको 100% हम अचीव करें। सदर चैम्बर ने कहा कि कारोबारी सरगर्मियों के फरोग के लिए लाहौर शॉपिंग फेस्टिवल जैसी नुमाइश के साथ लाहौर चैम्बर पैडल टूर्नामेंट का इनेकाद भी करवा रहा है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। शहर के सरकर्दा ताजिर रहनुमाओं का कहना है कि कारोबार रात 8 बजे बंद करने के हुक्म ने ताजिरों का मौशी दिवालिया निकाल दिया है। ईद उल अज़हा की आमद के पेश नज़र स्मार्ट लॉकडाउन फौरी ख़त्म किया जाए। FBR छोटे ताजिरों को तंग करना बंद करे। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर।
لاہور پریس کلب میں صدر مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کاشف چودھری اور صدر آل پاکستان انجمن تاجران محمد اشرف بھٹی کی ساتھیوں کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ وہ بولے کہ شام کے وقت لاک ڈاؤن نافذ ہونے سے گاہک مارکیٹوں کا رخ نہیں کر رہے، تاجروں کا عید قربان کے لیے خریدا گیا سٹاک فروخت نہیں ہو پا رہا۔ یہی صورتحال رہی تو ہزاروں چھوٹے تاجر مالی تباہی کا شکار ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم صورتحال کا نوٹس لیں۔ عید الاضحیٰ کے ایسے موقع پر کہ جب تاجروں نے پورے سال کی امیدیں عید سے وابستہ کر رکھی ہوتی ہیں، جب پوری پاکستانی قوم نے خوشیوں کے اس تہوار کے موقع پر اپنے بچوں کے لیے کپڑے، جوتے، خواتین نے اپنی شاپنگ، غرض پوری ایک معاشی سائیکل اس موقع پر چلتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی اس معاشی سائیکل کو چلانے کی اجازت نہیں دی جا رہی؟ فوری طور پر اس سمارٹ لاک ڈاؤن کو ختم کیا جائے، پاکستان کے تاجروں کو عزت و وقار کے ساتھ کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے۔ حکومت کو ٹائم فوری بڑھا دینا چاہیے، بلکہ آج ہی ٹائم بڑھانا چاہیے۔ 10-12 دن تو رہ گئے عید میں، تو اگر یہ نہیں بڑھے گا تو یہ ظلم ہوگا تاجروں کے ساتھ، عوام کے ساتھ اور سب دوستوں کے ساتھ۔ قومی تاجر اتحاد کے صدر خالد ملک، مرکزی انجمن تاجران قائد اعظم گروپ کے صدر ناصر انصاری اور صدر انجمن تاجران بادامی باغ آٹو پارٹس مارکیٹ وقار احمد میاں نے کہا، سمارٹ لاک ڈاؤن سے تاجروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پوائنٹ آف سیلز کا نظام چھوٹے دکانداروں پر نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ FBR چھوٹے تاجروں کو تنگ کرنا بند کرے۔ سمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے تاجروں پر، یہ کسی صورت ہمیں قبول نہیں ہے۔ شام کو کاروبار شروع ہوتے ہیں اور انہوں نے لاک ڈاؤن لگا دیا ہے۔ فوری طور پر یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کو ختم کیا جائے، کھلا ٹائم دیا جائے تاجروں کو۔ دکانوں کا جو ٹائم بند کیا گیا ہے، ہوٹلوں کا جو ٹائم بند کیا گیا ہے، ان کو جو ہے کھلا ٹائم دیا جائے۔ عید کے دن عید کی آمد ہے، لوگ پریشان ہیں، تاجر برادری پریشان ہے، اور ہم پر جو ہے یہ احسان کریں کہ ہم پہ مہربانی کریں کہ دکانوں کا جو یہ لاک ڈاؤن کے ذریعے معاشی قتل تاجروں کا کیا جا رہا ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ تاجر عہدیداران نے کہا کہ ستھرا پنجاب پروگرام قابل تعریف ہے، لیکن صفائی ستھرائی کے نام پر بھاری بل بھجوانا بند کیا جائے۔ کیمرہ مین بابر ریاض کے ساتھ عبد القادر، لاہور نیوز۔